مختصر دورہ طویل المدتی تعلقات، سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان رہا کامیاب۔ 22 گھنٹے کے قیام میں وزیر اعظم، صدر مملکت اور آرمی چیف کے ساتھ اہم بیٹھکیں لگیں۔ آغاز سے اختتام تک عمران خان اور شاہ سلمان ساتھ ساتھ رہے، گاڑی کا اسٹیئرنگ بھی کپتان کے ہاتھ ہی میں رہا۔ محمد بن سلمان کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ In 2030, Pakistan will be next to really two huge economies. One, China will be the largest economy in 2030. Pakistan definitely will be benefit from these neighbors if there is great leadership to put Pakistan in the right position. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو کپتان کی قیادت اور ویژن پر یقین، کہا عمران خان کی عظیم قیادت پاکستان کو درست سمت میں لے جا رہی ہے۔ 2030 میں پاکستان ایشیا کی بڑی معاشی طاقت ہوگا۔ سعودی سہارے سے معیشت بڑھے گی نہیں، دوڑ لگائے گی۔ 20 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری خوشحالی لائے گی۔ RLNG پلانٹس میں 4 ارب ڈالر، توانائی شعبے میں 2 ارب ڈالر اور پیٹرو کیمیکل منصوبوں میں 1 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ، 7 MOUs پر سائن، 10 مشترکہ ورکنگ گروپس قائم۔ پاک سعودی وزراء خارجہ نے دورے کی تفصیلات بیان کر دی۔ عادل الجبیر بولے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں، دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے مابین مسائل کا دو طرفہ انداز میں پرامن حل ہونا چاہیے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا بڑا اعلان، سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی آئی جان میں جان، 2000 سے زائد پاکستانی قیدیوں کو جلد رہائی ملے گی۔ پاکستانی قیادت ذرا نوازی پر ولی عہد کی شکر گزار، پاکستان میں موجود اہل خانہ بھی خوش۔ میرے 2 بھائی ہے جو سعودیہ میں شمیسی جیل میں قید ہے، 78 نمبر بارک پہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سعودیہ کا ولی عہد شہزادہ آیا ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، انہوں نے عمران خان کی اس اپیل کو قبول کیا۔ بہت خوش تھا قرآن پاک جا کے بہت دعا مانگے، اللہ سنا دیتے، اللہ سنا۔ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے یہ بھری میٹنگ میں بات کہی ہے کہ نواز شریف ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور ہمارے اس سے بہت خاص تعلقات ہیں۔ نواز شریف سعودی قیادت کے بہت قریب ہیں۔ محمد بن سلمان نے ملاقات میں کہا ان کے سابق وزیر اعظم سے خاص تعلقات ہیں۔ سینیٹر مشاہد اللہ کا دعویٰ، یوسف رضا گیلانی بولے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر محمد بن سلمان سے خطاب کرانا چاہیے تھا۔ ہم بھی تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اگر ہوتا میں ان کو پارلیمنٹ سے ایڈریس کرواتا، وہ پارلیمنٹ کو ایڈریس کرتے، پارلیمنٹ مینز 20 کروڑ عوام۔ عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کیس کی سماعت، پہلے روز بھارت کے وکلاء نے دلائل دیے، کل پاکستانی وکلاء اپنا موقف پیش کریں گے۔ برطانوی فورنسک ادارے نے بھی بھارت کی مشکلات بڑھا دی، انڈین جاسوس کا پاسپورٹ اصلی قرار دے دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بھارتی جاسوس کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا تھا۔ کلبھوشن کے پاس مبارک حسین پٹیل کے نام کا پاسپورٹ کیسے آیا؟ 17 مرتبہ اس پاسپورٹ پر کیسے سفر کیا؟ وہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا آج کی سماعت پر رد عمل، کہتے بھارت عالمی عدالت میں سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ ڈرامے کے بعد مودی سرکار کی ڈرامے بازی، مظلوم کشمیریوں کی زندگی مزید اجیرن بنا دی۔ آج پھر پلوامہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر مزید 3 افراد سے جینے کا حق چھین لیا۔ عوام احتجاج کرنے گھروں سے نکلے تو گولیاں برسا دی، کئی افراد زخمی۔ پاکستان دشمنی میں بھارت حواس کھو بیٹھا، پاکستانی ستاروں کے بالی ووڈ میں چمکنے پر پابندی عائد کر دی، کسی کو بھی کام نہیں دیں گے، آل انڈیا سنے ورکرز ایسوسی ایشن کا اعلان۔ بھارتی چالوں سے کیسے نمٹا جائے؟ پاکستان نے مشاورت کے لیے نئی دہلی میں تعینات ہائی کمشنر سہیل محمود کو واپس بلا لیا۔
نواز شریف کو اسپتال میں رکھنا ہے یا جیل میں؟ میڈیکل بورڈ نے سابق وزیر اعظم کی فائنل ٹیسٹ رپورٹس جیل حکام کو بھجوا دی۔ نواز شریف کی عیادت کے لیے شہباز اور مریم کی آمد۔ اپوزیشن لیڈر نے شکوہ کرتے ہوئے کہا نواز کے علاج میں تاخیر بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی درخواست ضمانت کی سماعت۔ ایک میڈیکل رپورٹ پر کچھ، دوسری پر کچھ اور لکھا ہے۔ دو اصطلاحوں سے الگ تاثر مل رہا ہے۔ عدالت کے ریمارکس، جنہ اسپتال سے نئی میڈیکل رپورٹ طلب۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکینڈل میں شہباز شریف سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ نیب نے رمضان شوگر ملز میں بھی ریفرنس دائر کر دیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم نامزد۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کراچی نہیں اسلام آباد میں چلے گا۔ چیئرمین نیب نے منظوری دے دی۔ نیب حکام نے خط بینکنگ کورٹ میں جمع کرا دیا۔ ملزمان کے وکلا کو نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ نے نیب کو تفتیش کا حکم دے دیا۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈاکو دن دنانے لگے۔ جوہر آباد میں کار سوار لوگوں کو کھلے عام لوٹتے رہے۔ خوف پھیلانے کے لیے گولیاں بھی چلائیں۔ مسلح افراد کیمرے کی پکڑ میں تو آتے ہیں، پولیس کی نہیں۔ آج نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ افغان طالبان کا وفد پاکستان نہیں آئے گا۔ امریکہ نے اڑان بھرنے سے روک دیا۔ طالبان ذرائع کے مطابق 9 اراکین پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد اور سفر کرنے پر پابندی ہے۔ فروری آدھا گزر گیا، موسم کے ستم کم نہ ہوئے۔ غزل میں برف باری کا 60 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نظام زندگی درہم برہم۔ زیارت معلم جبہ اور کالام میں بھی برف کی جھڑی جاری۔ کراچی میں کالی گھٹائیں اور ٹھنڈی ہوائیں، ہلکی رمجھم سے شہری خوش۔ بدھ سے بارشوں کا طوفانی اسپیل انٹری دے گا۔ محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں شائستہ اخبار اور میں ہوں مونس رضا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے مختصر دورے کے بڑے ثمرات سے۔ سعودی ولی عہد 2 روزہ مختصر دورے کے بعد روانہ ہو گئے۔ پاکستان نے سعودیہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو سعودی عرب نے بھی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کامیاب رہا۔ شاہی مہمان کو ایوان صدر میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 20 ارب ڈالر کے معاہدے ہو گئے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی مہمان نوازی پر خوشی کا اظہار کیا تو پاکستان نے بھی میزبانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 22 گھنٹوں کے مختصر دورے نے صدیوں کا تعلق قائم کر دیا۔ پاکستان نے سچ کر دکھایا۔ چند گھنٹوں کا دورہ صدیوں پر محیط تعلقات قائم کر گیا۔ دوست نے حق ادا کر دیا اور سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان کامیاب ہو گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی بڑے مہمان سے بڑوں کی ملاقات۔ آرمی چیف سے ملاقات میں پاک سعودی دفاعی تعاون پر بات ہوئی۔ افغان طالبان مذاکرات اور خطے میں قیام امن پر بھی گفتگو کی گئی۔ سعودی ولی عہد چیئرمین سینٹ سمیت 11 رکنی پارلیمانی وفد سے بھی ملے۔ ملاقاتوں کے بعد شاہی مہمان کو شاہانہ انداز سے ایوان صدر لے جایا گیا۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد بگھی میں سوار ہو کر ایوان صدر پہنچے۔ صدر مملکت نے شاہی دوست کا استقبال بھی شاہی انداز سے کیا۔ معزز مہمان کے اعزاز میں ایوان صدر میں پروقار تقریب ہوئی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ صدر مملکت نے سعودی ولی عہد کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیاحت کی دعوت دی۔ یہ دوستی قائم تھی، قائم ہے اور قائم رہے گی۔ صدر نے شہزادے کے ساتھ ان جذبات کا بھی اظہار کیا۔ Our friendship is bound in religion, in culture, even though we are two countries, a geographical distance between them,
but we are very close in our hearts. I must take this opportunity to invite His Majesty the King of Saudi Arabia to please visit Pakistan, and Your Highness, you have already promised that you will come and see our northern areas. You will love them, you will like them, and I thank you all very much. निशान पाकिस्तान अवार्ड मिलने पर शाही मेहमान ने सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया और फिर शाही मेहमान को जोहराना दिया गया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हुनरमंद सऊदी अरब में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इस्लामी अखुवत की बुनियाद पर इस्तवार हैं, जो वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। मौजूद मेहमान के रुखसत होने का वक्त आया तो वजीर आजम ने खुद गाड़ी चलाकर शाही दोस्त को नूर खान एयरबेस पहुंचाया। वजीर आजम, वुज़रा, आर्मी चीफ और DGISPR ने उन्हें अलविदा किया और इस पैगाम के साथ रुखसत किया कि दोस्ती का ये सफर ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। जी हां, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तरक्की के नए बाब का आगाज हो गया। अरबों डॉलर सरमायाकारी से पाकिस्तान में रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे, पैदावार बढ़ेगी, मईशत तरक्की करेगी। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान, अब मईशत सिर्फ बढ़ेगी नहीं, दौड़ेगी। 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुल्क में लाएगी खुशहाली, क्योंकि पाक सऊदी मुआहिदों में तय हुआ कि सऊदी अरब RLNG प्लांट्स में 4 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा। एक्वा पावर काबिल तजदीद तवानाई शोबे में 2 अरब डॉलर सरमायाकारी होगी। सऊदी फंड्स बराए पाकिस्तान 1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। पेट्रोकेमिकल मंसूबों में सरमायाकारी 1 अरब डॉलर्स तक बढ़ाई जाएगी। खुराक और ज़राअत के मंसूबों में 1 अरब डॉलर्स लगाए जाएंगे। ताजिरों ने इस दौरे को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से जोड़ा है। हर शख्स, चाहे वो छोटा ताजिर हो या बड़ा ताजिर हो, बड़ा मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम उठाया है। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि इंडस्ट्री में एक खुशहाल तब्दीली आएगी। जब पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी तो मईशत की शरह नमू बढ़ेगी तो रोज़गार के मौके मैसर आएंगे, और जब मईशत तरक्की करेगी तो उसके समरात में आवाम को भी हिस्सा मिलेगा, गरीब और अमीम का फ़र्क भी कम होगा। दूसरी ये कि हमारे मुल्क की जब इज्जत बढ़ रही है, दुनिया यहाँ आ रही है, तो मेरी इज्जत भी तो बढ़ेगी। स्टैंडर्डाइजेशन, खेल, सऊदी एशिया की दरामदगी और तवानाई के शोबों में भी ताउन की यकीन दहानी करा दी गई। तवील मुद्दती सरमायाकारी 3 से 5 साल पर मुहित होगी। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा मुलाकात में अहम मामलात तय पाए हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान वज़ारती सतह पर हर 6 माह बाद मुलाकात और मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स का हर 3 माह बाद और लीडरशिप सतह पर हर साल मुलाकात का शेड्यूल तय पा गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान को खैरात नहीं दे रहे बल्कि सरमायाकारी कर रहे हैं, इससे दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा। और ये जो काउंसिल बनी है इसको टाइमलाइंस दी गई हैं। इसकी स्टीयरिंग कमेटी है जो वुज़रा पर मुश्तमिल होगी, उसको टाइम दिया गया है कि एक्शन प्लान आपने करना है और इस वक्त तक करना है। जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स 10 मुरतब किए गए हैं उनको टाइम दिया गया है कि हर 3 माह बाद आपने मिलना है। जो मिनिस्टर्स की स्टीयरिंग कमेटी है हर 6 बाद मिलना है आपने। लीडरशिप लेवल है वो साल में कम से कम 1 मरतबा मिलेगा ताकि प्रॉपर फॉलो अप हो। We signed an MOU for the construction of a refinery in Ghadir for about $10 billion. Now that we have said that this is our intention to invest and it's Pakistan's intention to accept that investment, we believe very strongly that the government of Prime Minister Imran Khan is determined to take Pakistan to a higher level. We believe that there is great potential in Pakistan for investments and we want to be part of Pakistan's growth. So this is not charity, this is an investment. There's a benefit for both sides. अजीम क़यादत पाकिस्तान को दुरुस्त समत में ले जा रही है। सऊदी वली अहद ने इमरान खान के इक़दामात की तायीद की। अलविदाई खिताब में कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से अहम मुल्क और उसे अपना घर समझते हैं, इसलिए अपना सरमाया और कोशिशें यहाँ लगा रहे हैं, जो समझते हुए ये सिर्फ शुरुआत है और मुस्तकबिल में मज़ीद सरमायाकारी करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि 2030 में पाकिस्तान एशिया की दूसरी बड़ी मईशत होगा। We believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really 2 huge economy. One, China will be the largest economy in 2030. Pakistan definitely will be benefit from these neighbors if there is great leadership
to put Pakistan in the right position. So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day. We want to be part of that journey, and we want to risk our money, to risk our efforts, and to start from day one. So what we did today, it's the beginning, and we hope in the close future we do more and more partnering with Pakistan, project in Pakistan and Saudi Arabia. پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی ولی عہد کے دورہ اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق سعودی عرب نے کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں پر جاری مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ خطے کی تمام تر تصفیہ طلب معاملات کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ اعلامیے کے مطابق سعودی ولی عہد نے پاکستان اور سعودی عرب نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ سعودی ولی عہد نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ سعودی ولی عہد نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کو سراہا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پاکستان کو سعودی ولی عہد نے بڑا تحفہ دیا ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے درخواست کی تو آج سعودی ولی عہد نے سعودی جیلوں میں قید 2000 سے زائد پاکستانیوں کو رہا کرنے کا حکم سنا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں بتایا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا پروانہ جاری کیا، جس کے بعد وزیر اعظم نے بھی سعودی ولی عہد کے اس اقدام پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ I especially want to thank you for the 2100 prisoners, Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that you will, the prisoners will be freed. Again, on behalf of people of Pakistan, I want to thank you, because most of these people are from the labor class who go there out to work, and as I said last night, they leave their families behind, and they unfortunately, because in Pakistan we have not been able to provide them employment. سعودی ولی عہد کے بڑے بیان نے پاکستانیوں کی امیدیں جگا دی۔ 14 ماہ سے سعودی جیل میں قید 2 بھائیوں کی واپسی کی امید جاگی تو اہل خانہ کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک اٹھی۔ مظفر گڑھ کا خاندان بھی اپنے پیاروں کی دید کا منتظر ہے۔ میرے 2 بھائی ہیں جو سعودیہ میں شمیسی جیل میں قید ہے، 78 نمبر بارک پہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور سعودیہ کا ولی عہد شہزادہ آیا ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، انہوں نے عمران خان کی اس اپیل کو قبول کیا۔ بہت خوش تھا قرآن پاک جا کے بہت دعا مانگے اللہ سونا دیتے اللہ سونا۔ میں آج عمران خان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے شوہر کو رہا کروا دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ میری بچیاں ہیں، یہ بھی ساتھ میں بہت خوش ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے قیدیوں کی رہائی کے حکم کے بعد سعودی عرب میں قید پتوکی کے خضر حیات کے اہل خانہ خوشی سے نزال ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد رحمت سے۔ جی شہزاد رحمت۔ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان کی درخواست پر سعودی ولی عہد نے سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کو رہائی کا حکم دیا ہے، جس کے بعد جو ان کے قیدیوں کے ورثہ ہیں ان میں خوشی کی جو ایک بہت لہر ہے۔ اس وقت میں پتوکی کی شادمان کالونی میں موجود ہوں، جہاں کا خضر جو ہے عرصہ 1 سال سے سعودی عرب میں قید تھا، ان کے ورثہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی 4 سال ہو گئے ہیں میرے شوہر کو سعودی عرب میں رہتے ہوئے، تو کفیل نے ان کو یعنی کہ جیل کروا دیا تھا کہ اس نے کچھ میرے پیسے دینے ہیں، تو انہوں نے اس کے مزید کوئی پیسے وغیرہ نہیں دینے تھے، تو اس لیے میں آج عمران خان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے شوہر کو رہا کروا دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ میری بچیاں ہیں، یہ بھی ساتھ میں بہت خوش ہیں، تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کی اور بہت مہربان ہوں۔ شاہی مہمان کا خیال بھی شاہی انداز سے رکھا گیا۔ پاکستان آمد اور روانگی پر سیاسی اور عسکری قیادت نے شاہی مہمان کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں جانب سے کئی مواقع پر مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ محمد بن سلمان دورے کے دوران خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ ان کے تاریخی دورے کی چند جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔